نوکرانی کو ایمان کی قیمت معلوم تھی، خلفائے راشدین کو ہمیں اہمیت نہیں معلوم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایمان اللہ جسے چاہے اسے ہی ملتا ہے، نہیں تو نبیوں کے گھروں میں اللہ نے کافروں کو پیدا کیا۔ لوط علیہ السلام نبی ہے، ان کی بیوی کافرہ تھی، اللہ نے ایمان سے محروم رکھا۔ نوح علیہ السلام نبی ہے، کشتی بنائی، سمندر سیلاب آیا، اپنی قوم کو کشتی میں سوار کر لیا، بیٹا ڈوب رہا ہے پانی میں۔ نوح علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھانا چاہا، قرآن کریم میں کلمہ پڑھانا چاہا اپنے بیٹے کو کہ کسی طرح سے ایمان لے آئے، اللہ کی طرف سے وارننگ آئی، بیٹا ایمان سے محروم رہ گیا۔ باپ نبی ہے، باپ نبی ہے، بیٹا ایمان سے محروم ہے۔ نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی کہ انہوں نے کشتی بنائی، اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، قوموں نے ایمان لایا، بیٹا ایمان سے محروم رہا۔ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا حبیبنا شفیعنا نبینا وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا حبیبنا شفیعنا نبینا وبارک وسلم۔ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایمان بہت قیمتی دولت ہے۔ ہماری بات پر اب غور کیجئے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو مسلمان بنا دیا، ایمان قبول کر لیا۔ لوط علیہ السلام نبی ہے، لیکن ان کی بیوی ایمان سے محروم رہی۔ فرعون کی نوکرانی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، فرعون کے جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن نوح علیہ السلام جو نبی ہے، ان کے بیٹے ایمان سے محروم رہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولتوں سے نوازا ہے، نہیں تو اسی اللہ رب العالمین نے نبیوں کے گھروں کو بھی ایمان سے محروم رکھا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ایک بزرگ تھے، نکلے، جاتے ہی راستے میں ایک شہر آیا تو دیکھا کہ شہر کے سارے دروازے بند ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ شہر کا دروازہ کیوں بند ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اس شہر کا جو بادشاہ ہے، انہوں نے یہ سارے دروازے بند کرا رکھے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس اللہ کے ولی کو کہ بادشاہ کے پاس ایک پرندہ تھا، وہ پرندہ گم ہو گیا ہے، اس پرندے کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے شہر کے دروازے بند کرا دیے ہیں تاکہ بھاگنے جائے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ بادشاہ کیسا بیوقوف بادشاہ ہے، پرندہ ہی پکڑنا ہے تو گیٹ سے دروازے اس کو کیا لینا دینا، پرندہ سے اوپر سے اڑتا ہے، اڑ کے کہیں بھی بھاگ جائے گا۔ بادشاہ نے گیٹ بند کرا دیا، گیٹ سے اس پرندے کو کیا لینا دینا، اگر پرندے کو پکڑنا ہی تھا اوپر جال لگا دیتا پورے شہر کے اوپر تاکہ پرندہ باہر اڑ نہ پائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہا اس اللہ کے ولی نے، اے الہ العالمین، آپ کی قدرت کتنا عجیب و غریب ہے کہ آپ نے ہم جیسے عالم فاضل کو غریب بنا دیا، فقیر بنا دیا، بھک منگا بنا دیا، اور اس بیوقوف آدمی کو کہ جس کو پرندہ پکڑنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، اس کو آپ نے سلطنت دے دی، بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کی طرف سے الہام آیا، اے میرے بندے، اے میرے بندے، کیا میں تمہارا ایمان اس بادشاہ کو دے دوں اور اس بادشاہ کی بادشاہت، ان کی سلطنت میں تمہیں عطا کر دوں؟ ایک دم سے تھرا گئے، اے الہ العالمین،
ہمارا ایمان ہم سے لے کر بادشاہ کو مت دیجیے، میں جاؤں وہی ٹھیک۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے میرے بندے، تمہیں دین میں جو ایمان ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ کلمہ، وہ ایمان ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم سب سے بڑا دولت مند ہو، اور بادشاہ کے پاس جو بادشاہت ہے وہ دنیا بھر ہی ہے، وہ دنیا میں ختم ہو جائے گی، ان کی سلطنت ختم ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تم ایمان والے ہو، تم مرنے کے بعد ہمیشہ جنت پر ہوگی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، ہمیں معاف فرما دیجیے، میں جس حالت میں ہوں اسی حالت میں رہنے دیجیے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اندازہ ہوا آپ کو ایمان کی اہمیت۔ انبیاء کرام علیہ السلام قرآن کریم کھول کر دیکھ لیجیے، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ان کے ایمان کی حفاظت کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ بھائی ایک ضروری اعلان سنیں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو دعا سکھلائی ہے وہ ہدایت کی دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر لاسٹ فرمایا ولا الضالین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، پوری زندگی ایمان کے اوپر گزاریں، اور مرتے دم یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہو کر کے ہی مرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان ہو کر کے مرنا۔ آج آپ حضرات اخبارات میں بہت ساری خبریں پڑھتے ہیں، فون میں، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا ایپس ہے، آپ نیوز دیکھتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں مسلمان لڑکی غیر مسلم سے دوستی کر لی، عشق کر لیا، محبت کر لی، اور اس کے ساتھ بھاگ گئی، کافرہ ہو گئی۔ ایسے خبریں سنتے نہیں سنتے آپ؟ تو اگر کوئی مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ عشق محبت لا کر کے، ان کے دامے فریب میں آ کر کے اپنا ایمان بیچ دیتی ہے، جنت چھوڑ کر کے جہنم کا راستہ اپنا لیتی ہے، تو پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، پورے گاؤں والوں کے لیے، پورے علاقے والوں کے لیے کتنا بڑا کلنک ہے، کتنا بڑا داغ ہے، کتنا بڑا دھبا ہے۔ اس کا حساب اگر کوئی لڑکی یا لڑکا مرتد ہو جاتا ہے، ایمان چھوڑ دیتا ہے، جہنم کا راستہ اپنا لیتا ہے، تو اس کا حساب نہ صرف اس کے ماں باپ بھی دیں گے، بلکہ اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں گاؤں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سردار کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہتے ہیں،
اپنے آپ کو بڑا نیتا کہتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا گریبان پکڑ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا، نہیں بچ سکتے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اپنے اہل و عیال کا، اور تمہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ جو علاقے میں ہوائیں چل رہی ہے ارتداد کی، یہ لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ غیروں کے ساتھ عشق لڑا کر کے، ان کے دامے فریب میں آ کر کے ایمان کیوں کھو رہی ہے؟ اس کی فکر ہے کسی کو؟ کسی کو فکر نہیں ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم میں سے جو شخص اپنا دین چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس زمانے میں جبکہ ہمارے دیش کے حالات کیسے ہیں سب کو معلوم ہے، اپنا ایمان بچانا، اپنے اولاد کے ایمان کو بچانا، اپنے نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ سب سے بڑا اہم کام ہے۔ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دیا تو ہمارے اور آپ کے گھروں سے ایمان کا جنازہ نکلے گا اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ بچے مرتد ہوں گے، ایمان کو چھوڑ کر کے، جنت کو چھوڑ کر کے جہنم کے راستے کو اپنائیں گے، اور اللہ کے یہاں آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنے دل کا ایک درد یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے یہ دھوریا کے جو اپنا اتری دھوریا ہے، اپنا جو اتری دھوریا کا علاقہ ہے، تاہتور، کیا لکھا مجھے دکھتا نہیں بھائی، چشمہ میں ابھی دل کا درد ابھی بیان نہیں کیا ہوں، 2 منٹ ٹائم لینا چاہتا ہوں، ابھی مفتی صاحب کے بھی بیان ہوگا۔ علاقے کی عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا بشیر صاحب دامت برکاتہم، سابق امام و خطیب عیدگاہ کہریا بھی تشریف فرما ہے، بزرگ ہستی ہے۔ یہ ایسے ہمارے اسلاف اور اکابرین ہیں کہ ان قیمتی موتیوں کو ہم نے پہچانا نہیں۔ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب بربل پور والے، شیخ الحدیث، جامعہ رحمانیہ تالاب کٹا، بہت عظیم شخصیت ہے۔ ہم ملریا لوگ کہہ رہے ہیں، بات پر غور کیجیے، ہم ملریا لوگ اپنے عالم و علماء کا، اپنے اسلاف کا، اپنے اکابرین کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، ان کی عزت نہیں کرتے۔ یہ کارو، یہ شکایت ہے ہماری۔ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ علاقے والوں نے، بیٹے ذرا ادھر لے کے جاؤ، علاقے والوں نے ان کی عزت نہیں کی، اللہ نے بلا لیا حیدرآباد، بہت بڑا مقام عطا کیا، بہت بڑے 100 سال 80 سال پرانا بڑا مدرسہ ہے، ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، اللہ نے وہاں کا شیخ الحدیث بنایا، صدر المدرسین بنایا۔ اور حضرت ابھی کچھ دن پہلے بیمار تھے، آئی سی یو میں بھرتی تھی، آواز بند ہو گئی، مولانا بشیر الدین صاحب دامت برکاتہم، مولانا عبدالحمید صاحب بیمار ہو گئے، آئی سی یو میں بھرتی ہو گئی، آواز بند ہو گئی، سب نے کہا کہ اب دنیا سے چلے جائیں گے۔ 2 دن کے بعد بالکل صحت مند ہو گئے، اور صحت مند ہوتے ہوئے بھی سعودی عرب کا ان کا ایک شاگرد ہے، ان کو چل نہیں سکتے حضرت صحیح سے، ان کو لے کے گئے عمرہ کرانے کے لیے، اور حضرت بھی حرم شریف میں ہے عمرہ کرنے کے لیے، اتنی عظیم شخصیت ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میں 2-3 بات کہہ کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے علاقے کے دینی مدارس کو مضبوط بنائیں گے، مدرسے چلانے والوں کے ہم ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے۔ ہمارے مریا لوگ مدرسے کے محتم کا بہت ٹانگ کھینچتے ہیں کہ کہیں گر جائے، کہیں پھٹ جائے، ان کا مدرسہ برباد ہو جائے، بہت کام ہو رہا ہے، بہت چندہ کر رہا ہے،
بہت کما رہا ہے، بہت بلڈنگ بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک عالم عام پبلک کے مقابلے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے حضرت مفتی عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث ہے حیدرآباد میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عالم، چھوٹا سے چھوٹا عالم، چھوٹا سے چھوٹا حافظ عام لوگوں کے مقابلے میں 1000 نہیں لاکھوں گنا بہتر، لاکھوں گنا بہتر۔ اس لیے دینی مدارس کو مضبوط کیجیے۔ آنے والے جو حالات ہیں ہم سب کے لیے بہت برے حالات ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط بنائیں، اور یہ ایمان کا اسی وقت مضبوط بنے گا جب آپ کا مدرسہ مضبوط بنے گا۔ ہر مساجد میں، اگر یہاں کمیٹی کی حضرات ہیں، ہر گاؤں میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، ہر مساجد میں مکاتب کا نظام قائم کیجیے، وہاں کے امام کو پابند کیجیے، ان کی تنخواہ بڑھائیے کہ صبح اور شام بچوں کو وہ قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حفظ گانا میں اس بات کو لکھا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ دینی مکاتب کو قائم کرے۔ ہندوستان میں اگر ہمیں مسلمان بن کر کے رہنا ہے، ہندوستان میں اگر ہمیں ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ رہنا ہے، ہندوستان میں اگر ہمیں شان و شوکت کے ساتھ رہنا ہے، ہندوستان میں اگر ہمیں سچا پکا مسلمان بن کر رہنا ہے، ہندوستان میں ہمیں اگر عزت اور وقار کے ساتھ رہنا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا پڑے گا، دینی مکاتب کو قائم کرنا پڑے گا۔ اتری دھریا کے لوگ، خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ اس علاقے میں دین کا کام زیرو پر ہے، زیرو پر کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو بھی اللہ کا بندہ ہمت کر کے کام کر رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچتا ہے، کوئی ہاتھ کھینچتا ہے، کوئی ٹوپی کھینچتا ہے، آدمی کو پریشان کر دیتا ہے، محتمم کو۔ ارے یہ غریب کا بیٹا ہے، ہر چوتھا کا بیٹا ہے، اس کا باپ میرے گھر میں کام کرتا تھا، یہ مدرسہ والا بن گیا، یہ محتمم بن گیا، اس کو بےعزت کرو، اس کو پریشان کرو۔ میرے بھائیوں، کتنا پریشان کرو گے؟ کتنا کرو گے؟ کب تک رہو گے دنیا میں؟ جب قبر میں جاؤ گے، فرماتے ہیں علماء کرام کہ جو علماء کرام سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ان کا انتقال ہو جائے تو قبر کھود کر کے دیکھ لو، ان کی شکل ٹیڑھی ہوگی، ان کی شکل ٹیڑھی ہوگی، جو علماء کرام سے بغض رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی کو اپنے علاقے میں دینی مکاتب کو قائم کیجئے، بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کیجئے، تبھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، جو ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو مٹانا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان۔ ماشاء